میں ایما ہوں اور یہ کہانی میری ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں جہاں صبح سورج کے ساتھ زندگی جاگتی ہے اور شام ڈھلتے ہی ہر گھر میں خاموشی اتر آتی ہے۔ میرے ابو ایک سادہ مزاج انسان ہیں جو عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میری امی گھر سنبھالتی ہیں اور میری ایک چھوٹی بہن نسیم اور ایک بھائی ہے۔ میں 20 سال کی ہوں اور روزانہ اپنے گاؤں سے قریبی شہر کالج پڑھنے جاتی ہوں۔ میرے خواب بہت بڑے نہیں تھے، بس ایک عزت دار زندگی، اپنے والدین کی خوشی اور ایک اچھا مستقبل۔ لیکن میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی یاسر رہتا تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے خوبصورت اور پرکشش لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ شروع میں وہ صرف ایک ہمسایہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی نظریں، اس کی مسکراہٹ اور اس کی باتیں میرے دل میں جگہ بنانے لگیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ پہلی بار جب اس نے مجھے کھیتوں میں بلایا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈری ہوئی بھی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، جیسے میں اس کی دنیا ہوں۔ اسی دن سے ہماری خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر روز میں کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکلتی اور کھیتوں کی طرف چلی جاتی۔ وہیں ہم ملتے، باتیں کرتے، ہنستے، اور میں سمجھتی تھی کہ یہی محبت ہے۔ یاسر مجھے خواب دکھاتا تھا، شادی کے، ساتھ رہنے کے، ایک خوبصورت زندگی کے۔ میں اس کی ہر بات پر یقین کرتی گئی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی باتوں میں وہ خلوص نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دن یاسر نے مجھ سے ایسی بات کہی جس نے میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا، بار بار کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ مسلسل مجھے یقین دلاتا رہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے میرے آہستہ آہستہ میرے جسم پر ہاتھ رکھا اور پھر میری ٹانگوں پر۔ یہ میرا پہلی بار تھا اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، اور وہ ساتھ میں ہم دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم ڈرو نہیں۔ اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اچانک کہا، ایما، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میرے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے غصے میں دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا میری بہن سے؟ وہ ہنس دیا، ایک ایسی ہنسی جس میں محبت نہیں تھی۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا ہلا دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب کچھ سب کو دکھا دوں گا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں گھر واپس آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن نسیم کو سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے تو مجھ پر غصہ ہوئی، اس نے مجھے ڈانٹا، کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اپا، ڈرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے اپنے ابو کا چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کی عزت، ان کا اعتماد، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ لیکن نسیم مضبوط تھی۔ آخرکار ہم نے ہمت کی اور اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا۔ گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ امی رو رہی تھیں، ابو خاموش بیٹھے تھے، اور میرا بھائی غصے سے کانپ رہا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ابو نے کہا، سچ چھپانے سے عزت نہیں بچتی، بلکہ اور خراب ہوتی ہے۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو ختم کرنا ہوگا۔ اگلے دن وہ یاسر کے گھر گئے اور گاؤں کے چند معزز لوگوں کو بھی بلایا گیا۔ جب سچ سامنے آیا تو سب حیران رہ گئے۔ یاسر صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیل چکا تھا۔ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ وہ لڑکا جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا، آج سب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آخرکار اسے گاؤں چھوڑنا پڑا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت دیکھا، لیکن یہی وقت میری طاقت بن گیا۔ میں نے دوبارہ اپنی پڑھائی پر توجہ دی، خود کو سنبھالا، اور آہستہ آہستہ ایک مضبوط انسان بن گئی۔ آج بھی جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی وہی پرانی معصومیت نظر نہیں آتی، لیکن ایک نئی چیز ضرور نظر آتی ہے۔ محبت کے نام پر اندھا یقین سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ جو شخص آپ کو چھپ کر ملنے پر مجبور کرے، وہ کبھی آپ کو دنیا کے سامنے عزت نہیں دے گا۔ اور سب سے اہم بات، خوف کے بجائے سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ سچ